السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اللہ کا ذکر کیا، نماز کو قائم کی، نماز پڑھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہے نا ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا، جو پاور تھا، ہم ہے نا ایک دم کمزور کیوں ہو چکے ہیں معلوم ہے؟ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑے ہیں، ہم موت کا ڈر ہمارے اندر بس گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، خیر اللہ تبارک و تعالیٰ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ تمام زمین و آسمانوں میں اللہ کی بادشاہت ہے۔ اور تھوڑی سی روشنی میں غزہ پہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ غزہ کے بچے، وہ معصوم بے بس بچے جن کو ہے نا بموں سے اڑایا جا رہا، میرے محترم دوستو یہ ہے نا قتل عام ہو رہا ہے غزہ کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سپر پاوروں کا بھی سپر پاور ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں اللہ کے سامنے مکھڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عنکبوت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں سورہ عنکبوت سورج جو نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ مکھڑی کے جالے کے برابر ہے۔ ایک سے ایک فرعون آئے دنیا کے اندر، انا ربکم الاعلی بولا فرعون، میں تمہارا رب ہوں بولا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا کیسے دردناک عذاب دیے۔ شداد آیا دنیا میں، فرعون آیا، حامان آیا، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، لیکن ٹک نہیں سکی۔ اللہ تعالیٰ جسے اپنی پکڑ میں پکڑ لیتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، تو اللہ کی پکڑ وہ سخت ہوتی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے ہے نا ظلم ہو رہا غزہ والوں پہ، فلسطین والوں پہ، زمینیں ان کی چھینی جا رہی، اور یہ نتنیاہو ہے نا اپنے آپ کو ہے نا سپر پاور بتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے سپر پاور کو کھڑے کر دیا وہاں پہ۔ سعودی حکومت کے بادشاہ محمد بن سلمان کا قول ہے، کل میں نیوز دیکھ رہا تھا، محمد بن سلمان جو ہے کہہ رہا ہے کہ غزہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد قطر پہ جو حملہ ہوا ہے، اب یہ ہے نا یہودیوں اب اپنی خیر مناؤ، یہودیوں اب اپنے خیر مناؤ، ہمارا بادشاہ محمد بن سلمان جاگ اٹھا ہے۔ اللہ کسی نہ کسی کو کھڑے کریں گے میرے بھائی وہاں پر جہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہے نا اپنے آپ سے بھی کسی پہ ظلم ہونا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو دبا دیں گے زمینوں کے اندر۔ ظالموں کا کبھی بھی، ظالم کی موت اتنی بری اور بھیانک ہونے والی ہے ظلم کرنے والے کی، کہ ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی پاک زمین پر ہے نا ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ معصوم بچے جن کے ماں باپ ہے نا اپنے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑوں کو لے کے کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے، ہاتھوں میں ٹکڑے لے کے بتا رہے ہیں ہماری مدد فرماؤ، ہمارے ساتھ کیا حال ہو رہا، لیکن دنیا خاموش تھی۔ لیکن آج ہے نا الحمدللہ جاگ اٹھے ہیں، سارے عرب کے لوگ جاگ اٹھے، اور سپر پاور عرب کا محمد بن سلمان جاگ اٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد بن سلمان کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ بھائی ظلم ہے نا، اللہ تعالیٰ ہے نا ظلم کو ہے نا زیادہ دن، ظالم کو ہے نا زیادہ دن نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے قہر برسیں گا اس کے اوپر، دیکھنا۔ تو اسی لیے ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، بولے اسلام تو اپنا امن پسند اسلام ہے، ہمارا اسلام تو محبت سکھاتا ہے، انہیں سے اسلام کے اندر محبت ہے، اسلام کے اندر محبت سے پیش آنے کا نام اسلام ہے۔ لیکن جب اسلام پہ انگلی اٹھیں گی، اسلام پہ جب جو سا کیا ہے
مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو کھڑے کریں گے، ایسے کوئی نوجوان کو کھڑے کریں گے جس طریقے سے محمد بن سلمان آج کھڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی، اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ اسلام کے اندر ہے نا اس طرح کی تعلیمات اسی دی گئی، اللہ کے احکام سے، ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، ہمارے نبی کی تعلیمات ہے، لیکن ہے نا اسلام ایسا کمزور بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے نا پتھر اینٹ سے مارے تو اس کا جواب بھی پتھر سے دینے کا حکم ہے۔ کوئی اگر اینٹ سے مارے تو اس کا جواب پتھر سے دو بولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پہ جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہے نا موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔